بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد جمشید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت اور حفظ و امان سے ہوں گے۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے میں اس میں آپ کو دو خبریں دینے والا ہوں، تو چلیے چلتے ہیں اپنی پہلی خبر کی جانب۔ دوستو جو بالی ووڈ کے سٹارز ہوتے ہیں، جو ان کے ایکٹرز ہوتے ہیں، اداکارائیں ہوتی ہیں، وہ تو ہمیشہ سوشل میڈیا پر اور نیوز میں چھائی رہتی ہیں، لیکن بعض اوقات ان کے جو گارڈز ہوتے ہیں، ان کے جو ڈرائیورز ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ جو کام کرنے والے ان کے مینیجرز ہوتے ہیں، وہ بھی بعض اوقات بہت زیادہ خبروں کی زینت بنے رہتے ہیں۔ جیسا کہ آج کل سوشل میڈیا پر جو سب سے زیادہ وائرل خبر ہے وہ ہے امیتابھ بچن کے جو سیکیورٹی گارڈ ہیں ان کے حوالے سے۔ امیتابھ بچن کے ساتھ ایک لمبے عرصے سے کام کرنے والے ایک پولیس کے انسپکٹر ہیں جتیندر شرما، جو کہ بہت لمبے عرصے سے امیتابھ بچن کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ غیر ملکی دوروں پر بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور جہاں بھی پروگرامز ہوتے ہیں تو ان کی سیکیورٹی کو وہی لیڈ کرتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک ہمیں پتہ چلا ہے کہ امیتابھ بچن نے خود ہی ریکویسٹ کر کے ان کو اپنے ساتھ لگوایا تھا۔ امیتابھ بچن کے جو گارڈ ہیں جتیندر شرما، ان پر کرپشن کے ایلیگیشنز تھے اور ان پر انویسٹیگیشن چل رہی تھی، اور اب وہ ثابت ہو چکی ہے کہ واقعی میں وہ کرپشن میں ملوث ہیں، تو ان کو پولیس کی طرف سے ان کو جو ہے نا ان کی نوکری سے ہٹا دیا گیا ہے۔ لیکن جو ان کی تنخواہ ہے، جو کہ ان کی شہرت کی وجہ بنی ہے، وہ ہے سالانہ 1.5 کروڑ روپے۔ جی ہاں، صحیح سن رہے ہیں آپ، 1.5 کروڑ روپے سال کی ان کی انکم ہے جو ان کو دی جاتی تھی، اور یہ تنخواہ انڈیا کی کسی بھی کمپنی کے سی ای او سے بہت زیادہ ہے۔ دوستو بالی ووڈ سٹارز کیونکہ بہت زیادہ پیسے کماتے ہیں، اربوں خربوں کی تعداد میں کماتے ہیں، اس لیے جو ان کے گارڈز ہوتے ہیں، مینیجرز ہوتے ہیں، ان کی تنخواہ بھی لاکھوں میں ہی ہوتی ہے، تو وہ بھی ان کے ساتھ جو ہمیشہ کے لیے رہتے ہیں۔ جیسا کہ سلمان خان کے جو باڈی گارڈ ہیں شیرا، وہ بھی ایک لمبے عرصے سے، بلکہ جب سے سلمان خان اس انڈسٹری میں آئے ہیں تب سے لے کر اب تک ان کی حفاظت کا ذمہ شیرا کے ذمہ ہے۔ ان کے اور بھی گارڈز ہوتے ہیں لیکن جو ان کو لیڈ کرتے ہیں وہ شیرا ہیں، اور ان کی تنخواہ بھی لاکھوں میں بتائی جاتی ہے، وہ بھی بہت زیادہ پیسے کما رہے ہیں۔ تو یہ جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں، یہ نہ صرف خود ان کی 5 انگلیاں گھی میں ہوتی ہیں، بلکہ ان کے ساتھ جو لگ جاتا ہے وہ بھی عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتا ہے۔ ان کی لگژری گاڑیوں میں ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے غیر ملکی ٹورز میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں، انہی کی طرح کھانا پینا، انہی کی طرح لباس، انہی کی طرح ان کی جو ہے نا زبردست ان کو پذیرائی ملتی ہے۔ تو یہ تھی ہماری پہلی خبر۔ اب چلتے ہیں اپنی دوسری خبر کی جانب۔ دوستو آپ نے کچھ دن پہلے سنا ہوگا کہ انڈیا کے ایک معروف گلوکار، میوزک کمپوزر، میوزک ڈائریکٹر بپی لہری، جن کا کچھ دن پہلے انتقال ہوا ہے، ان کے حوالے سے میں نے آپ سے خبر شیئر کرنی ہے۔ جو بپی لہری ہیں، ان کا اصل نام جو ہے وہ ہے آلوکیش لہری۔ 1952 کو یہ مغربی بنگال میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کو بچپن سے ہی میوزک سے بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ صرف 3 سال کی عمر میں ہی بپی لہری نے طبلہ بجانا شروع کر دیا تھا، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کو کس حد تک اس سے لگاؤ تھا۔ اپنے ڈسکو گانوں کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ شہرت ملی۔ 1985 سے لے کر 1995 تک انہوں نے بالی ووڈ کے لیے بہت سارے ڈسکو گانے تیار کیے، اور وہ اس قدر مشہور ہوئے کہ نہ صرف انڈیا میں بلکہ جو مغربی گلوکار تھے انہوں نے بھی ان کی دھنیں چوری کر کے اپنے گانے بنائے۔ ویسے تو بپی لہری نے کئی شہرہ آفاق گانے بنائے ہیں، لیکن ان کے ہٹ گانوں میں تما تما لوگے، جوانی جانے من، ڈسکو ڈانسر اور بھی بہت سارے گانے ہیں جنہوں نے بپی لہری کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ دوستو بپی لہری کی شہرت کی وجہ صرف میوزک ہی نہیں تھا، بلکہ ان کی شہرت کا ایک سبب ان کا فیشن سینس بھی تھا۔ بپی لہری کو زیورات سے بہت زیادہ پیار تھا، اور وہ ہمیشہ کئی تولے سونے کے زیورات پہنے ہوئے رکھتے تھے۔ ان کے گلے میں، ان کے ہاتھوں میں انگوٹھیاں، وزنی انگوٹھیاں، اور کئی کلو کے ان کے جو ہے نا گلے میں وہ زیورات وغیرہ سونے کے پہنا کرتے تھے۔ ایک بھارتی ویب سائٹ کے مطابق بپی لہری کے پاس 2021 میں تقریباً 2 من کے قریب سونا تھا، اور اس کے علاوہ چاندی اس سے بھی زیادہ مقدار میں تھی، اور ہیرے جواہرات بھی بہت بڑی مقدار میں تھے۔ لیکن کیونکہ ذاتی طور پر بپی لہری کو صرف سونا پسند تھا، اس لیے وہ زیادہ تر سونا ہی پہنا کرتے تھے۔ دوستو اس وقت پاکستان میں جو سونے کے ایک تولے کی قیمت ہے وہ تقریباً 1,20,25,000 کے قریب ہے، تو آپ خود بنا لیں کہ 2 من سونا کتنے اربوں خربوں روپے کا سونا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ شوق کا کوئی قیمت نہیں ہوتی، ہر کسی کا اپنا اپنا شوق ہوتا ہے۔ کسی کو گاڑیوں کا شوق ہوتا ہے، کسی کو بائکس کا ہوتا ہے، کسی کو پراپرٹی کا ہوتا ہے، لیکن بپی لہری کو جو شوق تھا وہ تھا سونے کا، تو وہ ہمیشہ سونے کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور ان کے آخری ایام میں بھی سونا انہی کے ساتھ تھا۔ لیکن
جیسا کہ کہتے ہیں نا کہ جیسے انسان خالی ہاتھ آتا ہے ویسا ہی خالی ہاتھ چلا جاتا ہے۔ انسان جتنا بھی کما لے اس نے جانا خالی ہاتھ ہی ہے۔ تو اتنا 2 من کے قریب سونا ہونے کے باوجود، ہیرے جواہرات، چاندی، پراپرٹی، پیسہ، جب مرنے کا ٹائم آیا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ان کی آخری زندگی کے جو 2-3 سال تھے اس میں بہت زیادہ یہ افواہیں تھیں۔ اب وہ بولنے سے قاصر ہیں، وہ بول نہیں سکتے اور وہ بستر پر ہیں، لیکن انہوں نے کئی محفلوں میں اپنی آواز کا جادو جگایا اور لوگوں کو بتایا کہ وہ بول بھی سکتے ہیں اور وہ فٹ بھی ہیں۔ ان کا جو آخری گانا تھا وہ 2020 میں آیا تھا، ٹائیگر شروف کی مووی تھی باغی 3، اس میں انہوں نے اپنا گانا گایا تھا۔ تو بپی لہری بالی ووڈ میں ان کی جو وجہ شہرت تھی وہ 2 چیزیں تھیں، ایک ان کا سونا، ایک ان کے گانے، اور دونوں میں ہی ان کو کمال حاصل تھا۔ بپی لہری کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا تھا۔ بپی لہرو نے کئی چھوٹی بڑی فلموں میں اداکاری بھی کی ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ شاید نہیں جانتے تھے کہ بپی لہری نے کئی فلموں میں اداکاری بھی کی ہے۔ انہوں نے چھوٹے موٹے رولز ہی ہیں لیکن انہوں نے اداکاری بھی کی ہے۔ یوں بالی ووڈ سے گلوکاری کا ایک باب بند ہو گیا ہمیشہ کے لیے، بلکہ کچھ عرصہ پہلے لتا منگیشکر کی بھی ڈیتھ ہوئی تھی۔ دوستو ان 1-2 سالوں کے اندر بہت سارے بڑے بڑے اداکار اور گلوکار اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اس میں عرفان خان ہیں، اگر اداکاری کے میدانوں سے دیکھا جائے، اور بھی کافی اداکار ہیں۔ اب میوزک کی انڈسٹری میں لتا منگیشکر، بپی لہری، یہ بہت بڑے نام تھے جو کہ اب اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ تو بپی لہری کے سونا، چاندی اور ہیروں کے بارے میں نے آپ کو ڈیٹیل فراہم کرنی تھی، تو وہ میں نے آپ کو کر دی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔